السلام علیکم بچوں اور دوستوں. آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اچھی کہانی اور بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں دریائے نیل کے بارے میں. دریائے نیل پتہ ہے آپ لوگوں کو کہاں ہے؟ دریائے نیل یہ مصر ایجپٹ میں ہے، جو کہ ابھی اسلامی ملک ہے. تو یہ بہت ہی بڑا ریور ہے دریائے نیل، اور دریا بھی بولتے ہیں اس کو، اور ندی بھی آپ لوگ بول سکتے ہیں. تو اس کا پانی بہت ہی صاف ہے اور بہت ہی میٹھا پانی ہے، اور یہ دریا جو ہے سال بھر اس کا پانی جو ہے جاری رہتا ہے. لیکن اگر میں کئی سو سال پہلے کی اگر بات بتاؤں آپ کو، تو یہ دریا سال میں ایک مرتبہ سوکھ جاتا تھا. یعنی بہت ہی عجیب بات ہے کہ اپنے آپ یہ دریا جو ہے سوکھ جاتا تھا سال میں ایک بار، اور اس کا پانی پورا ختم ہو جاتا تھا. تو اس وقت عجیب سی ایک روایت تھی مصر میں، ایجپٹ کے لوگوں میں. تو جاہل لوگ تھے اس وقت کے، تو ان لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک لڑکی کو زیور وغیرہ پہناتے تھے اور اس کو بہت سجاتے تھے، اور سجا کے دریائے نیل میں ڈال دیتے تھے. اب وہ اس کو دریائے نیل میں ڈال لڑکی کو یا تو پھینک دیتے تھے بھی آپ بول سکتے ہیں. تو اب وہ دریائے نیل میں جب وہ لڑکی کو ڈال دیتے تھے، تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ دریا کا پانی واپس سے جاری ہو جاتا تھا، یعنی اس میں پانی واپس سے آ جاتا تھا. تو اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس میں بھی یہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے تھے، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے. تو یہ ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی کیا ہوا کہ ایک مرتبہ دریائے نیل سوکھ گیا. اس وقت ایجپٹ میں مسلمانوں کی حکومت تھی. اب وہاں پر جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو وہاں پر حاکم بنایا تھا، یعنی وہاں کے گورنر بول سکتے ہیں آپ، یا وہاں کا پرائم منسٹر بول سکتے ہو. تو وہاں پر وہ ان کا نام بھی عمر ہی تھا، عمرو بن عاص بولتے ہیں ان کو. تو مصر کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا ہے، اور پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا. تو جب بھی ایسا ہوتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے کہ ایک لڑکی کو زیور وغیرہ پہنا کر اس میں ڈال دیتے ہیں. ایسا کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دریا کا پانی واپس شروع ہو جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے. ابھی آپ لوگ یہاں پر حاکم بنے ہیں، آپ یہاں کے جو ہے بادشاہ ہیں، تو ابھی ہم کو آپ سے اجازت لینا پڑے گا. آپ جو ہے اجازت دے دیں تاکہ ہم ایک لڑکی کو دریا میں پھینک دیں. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں نہیں، تم یہ کام ہرگز نہ کرنا، یہ ظلم ہے، اسلام ایسا کرنے سے منع کرتا ہے، تم لوگ ابھی رک جاؤ. پھر ان کو رکا دیا سب کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ایک دم غلط بات ہے، کیوں کسی کی جان دینا. تو اب اتنا کہہ کر وہ سوچے کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو حل اسلام میں ہوگا ہی. تو پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو وہاں کے گورنر تھے، حاکم تھے، کیا کیا کہ ایک خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو خلیفہ ہیں. ایک خط لکھا اور اس میں پوری بات لکھی کہ ایسی ایسی پوری بات جو ہے ڈیٹیل میں عمر رضی اللہ عنہ کو بتائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خط کا جواب لکھا، اور اس خط کے ساتھ ایک پرچی بھی دی، اور کہا کہ یہ جو پرچی ہے اس کو دریا میں ڈال دینا. تو پھر کیا ہوا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ پرچی لے کے گئے دریا نیل کے پاس جو عمر رضی اللہ عنہ نے دیے تھے، اور وہ پرچی کو دریا میں ڈال دیے. اب بتاؤ وہ پرچی پہ کیا لکھا ہوگا؟ تو جیسے ہی وہ پرچی دریا نیل میں ڈالے تو دریا کیا ہوا، دریا جو ہے بہنے لگا اور اس کا پانی واپس سے شروع ہو گیا. اور اس دن سے لے کر آج تک برابر جو ہے وہ کبھی سوکھا ہی نہیں. دریائے نیل آج تک سوکھا نہیں، اس کا پانی آج تک اس کا جاری ہے. تو پرچی پہ کیا لکھا تھا بتاؤں میں دوستو؟ پرچی پہ لکھا تھا اے دریا، عمر رضی اللہ عنہ نے پرچی پہ لکھا تھا اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا پانی جاری کر دے. تو پھر
دیکھو کتنی زبردست ایمان کی بات اس پرچی میں عمر رضی اللہ عنہ نے لکھے، جس کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا کہ اس کا پانی جاری کیا اور آج تک وہ پانی جاری ہے۔ تو پھر بتاؤ دوستو کہ اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس سے دیکھو ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی بات کو مانتا ہے نا، تو وہ دنیا کی ساری چیزیں اس کی بات کو مانتی ہیں۔ اس لیے ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بات مانیں اور اس پر عمل کریں۔ تو انشاءاللہ اب آگے اگلی سٹوری جو ہے میں پھر لے کر آؤں گا۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔